مجھے خواب میں مفتی حسن صاحب کی زیارت ہوئی ہے۔ میں حرم پاک میں مطاف میں ہوں۔ مجھے جی نے آواز دی اور گئے لگ کر ملے۔ بہرحال ہم تو طالب علم ہیں، جہاں بھی اس قسم کے خواب دیکھیں کہ اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ کرام سے خواب میں ملاقات ہو، زیارت ہو، یہ ان سے محبت اور تعلق کی نشانی ہے۔ میں معاشی اور گھریلوی حالات سے ذہنی طور پر اس حد تک چلا گیا ہوں کہ یہاں سے بہت دور چلا جانے کو دل کرتا ہے۔ بھائی اللہ پاک عافیت سے رکھے۔ عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، پتہ نہیں یہ کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں۔ بس یہ مانگنے کا وقفہ ہے، اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے اپنا۔ ابھی جو میں میرا کر رہا تھا، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، مسلمان کا نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع۔ نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا، صبر اور دعا کے ساتھ۔ بس رب کا در نہ چھوٹے۔ اللہ اپنے بھائیوں کو اللہ عافیت سے رکھے۔ جب سے جناب کی خدمت میں خط لکھنا شروع کیا ہے، صدقے میں آپ کی برکت کے صدقے میں زیادہ نیکی کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ رحمت تازیر صحت اور عافیت کے ساتھ ہم پر قائم رکھے۔ بھائی یہ دعاؤں سے اس سلسلے چل رہے ہیں، سارے محتاج ہوں، اللہ پاک اپنے بھائیوں کو خوش رکھے۔ بیوی جھوٹ بولتی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اصل بہانہ مقصد باہر گھومنا ہوتا ہے، جہاں سے میں علاج کرواتا ہوں وہاں نہیں جاتی۔ بس بھائی گھر والی ہیں، جہاں تک ہو سکے ذرا بس نرمی سے کہنا سننا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک کی ذات سب کو اللہ عافیت سے رکھے۔ کوئی نامناسب بات ہو تو ذرا بس ترغیب اور نرمی سے کہنا سننا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض اس قسم کی عادتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے پھر ذرا بڑا حوصلے سے اور ترغیب سے اور احتیاط سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سیدھے راستے پہ رکھے۔ 3 سال سے والد صاحب جیل میں قید ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے، خلاصی عطا فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ میرے کان ٹھیک طرح کام نہیں کرتے اور شادی لیٹ ہو گئی ہے، اللہ پاک اللہ اپنے بھائی کو صحت تندرستی سے نوازے۔ شادی میں بھی اللہ پاک کی ذات اللہ آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تبلیغ دین میں کھانے والا سبق پڑا ہے اور دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔
آگے پڑھنے کی اجازت چاہیے بھائی. دن میں 2 مرتبہ کیا 4 مرتبہ کھائیں آپ. کھانے میں کمی نہ کریں. کھانا اپنی طبیعت کا موافق جتنا کھانا چاہیں کھا لیا کریں آپ. پہلے یہ مجاہدہ تھا تقلیل طعام، کھانے میں کمی کرنی، لیکن اب طبیعتیں کمزور ہیں اپنا. اب یہاں تبلیغ دین میں اخلاق کے مضمون میں سے ایک مضمون خلق کثرت عقل اور حرص طعام، زیادہ کھانا اور کھانے کی حرص کرنا. لیکن اب یہ مجاہدہ یہ مجاہدہ نہیں کروایا جاتا. پہلے تقویہ طعام کھانے اور کم کرنا مشایخ حضرات یہ مجاہدہ بھی کرواتے تھے یاد نا. اللہ تعالیٰ اب میرے سے فرماتے حضرت فرماتے خوب کھاؤ خوب عبادت کرو، خوب کھاؤ خوب عبادت. ہاں زیادہ کھانے کی وجہ سے کہیں طبیعت میں بوجھ کا اندیشہ ہو تو پھر تھوڑی سی مقدار کم کر لیں، ورنہ اپنی طبیعت کا موافق جتنا کھانا چاہیں کھا لیا کریں. کھانے میں کمی نہ کیا کریں اپنی طبیعت کو. بعض ساتھیوں نے بیان پڑھ کر تبلیغ اس لیے کہتے ہیں جو اخلاقیات کی کتابیں ہیں ان میں شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے یاد نہ. اب میرے وہاں تبلیغ دین میں اخلاق محمودہ میں سے ایک محمود خلق، اچھا خلق وہ زہد ہے. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہونا. میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے حضرت تبلیغ دین میں جو زہد کے مراتب ہیں، لباس کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، ان پر عمل کرنا تو مشکل ہے. تو حضرت فرمانے لگے یہ شیخ بتلائے گا اس زمانے میں زہد کے کس مرتبے پر عمل کرنا ہے. حضرت فرمانے لگے اس زمانے کا زہد یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے. حضرت فرمانے لگے زہد کا معنی ہے دنیا سے بے رغبت ہونا، اس کے لیے گناہ سے بچنا ہی کافی ہے یا کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو اپنی ہمت کے مطابق کھانا کھا لیا کریں اپنی طبیعت کے موافق جتنا. بیت تو مخل ابھی ہو گئے تھے جمعے کے بعد نا. کچھ آتے ہیں جنہوں نے پرچی لکھی ہو بیت ہو گئی، پرچی جو بیت ہو گئے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. باقی جب موقع ملے اپنے آتے جاتے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. باقی جو محبت ہے یہ بھی سارے فاصلے ختم کر دیتی ہے الحمدللہ ہے. باقی ساتھی ہیں دور والے حضرات ہیں، دوسرے شہروں والے حضرات ہیں، بس جب موقع ملے حاضری دے لیا کریں انشاءاللہ کی رحمت سے. چلو جمعہ پڑھ لیا، یہاں سال کے دوران سبق ہوتے ہیں، سبق میں شرکت کر لی، حدیثی کے سبق میں جامع مدنیہ میں، یا پھر یہاں جمعے کی مجلس ہے، منگل کی وہاں جامع مدنیہ مجلس ہوتی ہے، آس پاس آنا ہو ان میں سے کسی ایک میں شرکت کر لیا کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایسی جہاں بھی جگہوں میں حاضری ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے. کوشش کرتا ہوں باہر بھی ٹوٹے پھوٹے سفر کرتا ہوں، ابھی لیا بکھر یہ سب جگہیں. بعض دفعہ علاقے میں ایک جگہ حاضری ہوتی ہے، پھر آس پاس کے 7 جگہ وہاں بھی حاضری دے لیتا ہوں، بلکہ خود وقت دیتا ہوں گنجائش ہو. ابھی لیا کا وقت لیا تھا ہمارے ایک نیک عالم دین نے، پھر اور الحمدللہ 7-8 جگہ اور بھی ساتھ ان میں اللہ نے حاضری لگوا دی. اللہ قبول فرمائے. تو بہرحال جب موقع ملے اپنے آتے جاتے رہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریں.
جزاک اللہ. فیکٹری سیل نہیں ہو رہی، قرضہ دینا ہے، بیٹے کے رشتے کا کام رک گیا ہے، نہیں ہو رہا ہے. اللہ پاک کی ذات ہے، وظیفہ ہی بتا دیں اور دعائی فرما دیں. سب سے حضرت حکیم الامت حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے سب سے بڑا وظیفہ تو دعا ہے. الحمدللہ. اور حدیثی میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. حدیثی میں دعا کے بارے میں فرمایا گیا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. دعا سے نہیں تھکنا ہے آگنا. پھر دعا کی قبولیت کے کئی مطلب ہوتے ہیں، 4-5 مطلب ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ہی مطلب ذرا معروف ہے، مشہور ہے. دعا کی قبولیت کے 4-5 مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے جو مانگے وہی مل جائے. ہمارے ہاں دعا کی قبولیت کا مطلب یہی ہے. بیٹا مانگا بیٹا مل گیا، بیٹی مانگی بیٹی مل گئی، کسی اور پریشانی کے دور ہونے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے وہ دور فرما دی. یہ بھی دعا کی قبولیت کا مطلب ہے کہ جو مانگے وہی مل جائے. اور ایک مطلب یہ ہے جو مانگے بظاہر وہ نہ ملے، لیکن دعا کی برکت سے آئندہ کوئی بڑی مصیبت پریشانی تکلیف آنے والی تھی، اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں اور اللہ اس کو دور فرما دیتے ہیں. گویا کہ یہ دعا آنے والی تکلیف کے لیے ڈھال بن جاتی ہے. جاگنا ایک یہ بھی ہے. اور ایک یہ ہے کبھی دعا یہ کفارہ سیئات بن جاتی ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے. دعا کی قبولیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ گناہ کفارہ سیئات، دعا کفارہ سیئات گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ایک مطلب میرے حضرت نے بیان کیا ہے، فرمائے جو مانگے وہ نہ ملے اللہ اس سے بہتر عطا فرما دے. دعا کی یا اللہ مجھے 2 روٹی مل جائے، اللہ نے اس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ 2 روٹیوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے تو بہرحال. اور اگر دنیا میں بظاہر دعا کا کوئی مطلب پورا نہ ہو تو پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے الحمدللہ. آخرت کا لیکن کبھی جب بھی دعا اسأل اللہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ. پھر کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں. بھائی تنویر صاحب کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ان کے بندوں پر مختلف حالتوں میں ظاہر ہوتے ہیں. یاد رکھنا کسی کو اللہ پاک کی ذات ہیں، کسی کو اللہ شکر کے ذریعے نواز رہے ہوتے ہیں اور کسی کو صبر کے ذریعے. کہ اللہ حالات لاتے ہیں اور ان حالات میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رب کا در نہیں چھوڑنا اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ ہے کہ فیکٹری سیل نہیں ہو رہی، قضا بھی دینا ہے. اللہ پاک کی ذات اللہ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کے فروخت ہونے کا اللہ بہتر بندوبست فرمائے. اللہ بہتر بندوبست فرمائے. بیٹے کے رشتے میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. وظیفہ بس یہ پڑھتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہے. درود شریف کھلا پڑھتے رہے اور دعا کا اہتمام.
آمین۔ میں سبق یاد کرتا ہوں پھر بعد میں ذہن سے نکل جاتا ہے، اس کا وجہ اور دعا بتا دیجیے۔ بھائی ساری چیزیں تو ہمیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں۔ ہمارے بزرگ سارا مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ طلباء کو فرمائے سبق پڑھ لو، اپنے ہیں سبق سمجھ کے آپ اپنا ہے سبق پڑھ لو، اور پھر اس کا ایک مرتبہ تکرار کر لیں، ایک مرتبہ کم از کم ایک بار اس کا تکرار کر لیں، دہرائی کر لیں، اور پھر کتاب بند کر بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ جب اللہ کام لیں گے سینہ کھولیں گے انشاءاللہ ہے۔ ہاں کوشش تو اپنی جاری رہے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے ہے۔ اپنا تکرار ہے، مطالعہ ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ مطالعے سے سمجھنے کا عمل کا پیدا ہوتا ہے، تکرار سے سمجھانے کا عمل کا پیدا ہوتا ہے۔ تکرار کی تعریف ہی تکرار باب تفعیل کی مصدر ہے۔ یہ باب تفعیل کی مصدر آپ نے پڑھی ہوں گی نا، کرم یکرم تکریما و تکریمتا و تکراما و کراما و کراما و کراما و کرامتا۔ یہ تکرار ہے، تاکہ فتح کے ساتھ بھی مصدر آئی ہے باب تفعیل کی، یہ وہی مصدر ہے، تکرار ہے، باب تفعیل کی مصدر ہے، تاکہ کسرے کو فتح بدل دیا تکرار میں۔ تو بھائی کو بات ذہن میں آ گئی آگا۔ ہاں ایک طالب علم اپنے کسی نیک استاد کو کہنے لگے، میں سبق کہنے لگا میرا ذہن کمزور ہے، سبق یاد نہیں رہتا۔ تو ان کے استاد بطور تسلیہ کہنے لگے سبق یاد ہو نہ ہو، بس جن کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ یاد ہو الحمدللہ ہے۔ ہاں بس مقصد ہے ان کو خوش کرنے کا جذبہ۔ انشاءاللہ فعلم قطرہ بھی ہوگا، اللہ اس کو سمندر کر دیں گے اور برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ بس لگے رہیں الحمدللہ ہے، ساتھ دیں گے اپنا مطالعہ، تکرار، مطالعہ۔ طلباء کا مطالعہ کا مطلب یہی ہے کہ سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا یا کرنا۔ ہاں اساتذہ کرام کے مطالعے کا مطلب یہ ہے وہ تو پورے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا، اور طلباء کے مطالعے کا مطلب یہی ہے جتنا ہو سکے اپنی کوشش کرنا اور سبق کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ابتدائی طلباء ہیں، اپنی زبر زیر کی پہچان ہے، عبارت کی پہچان۔ اب میرا خیال اکثر یہ حضرات نے دورہ حدیث میں اعراب والی لے رکھی کتابیں، اعراب والی جن میں اعراب پہلے سے لگے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ اصل تو یہ ہے کہ طلباء ہیں جو بنیادی استعداد ہے اس کے ذریعے اعراب لگائیں، کہ یہاں زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے، فاعل ہے، مفعول جو بھی پڑھنا ہے، اصل طریقہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مطالعہ کریں۔ اب کتابیں بڑی خوبصورت کتابیں خریدتے ہیں، بھائی ان کا مطالعہ بھی تو کریں یا کرنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ تزیین کی طرف نہ جائیں، مقصد کی طرف جائیں، جو مقصد ہے جاگنا اس میں لگنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ خوب ہے ساتھی کمزور ہوں ذہین، کبھی کبھی کر دیتا ہوں، ذہین طلباء علم میں برکت چاہتے ہیں تو کمزور طلباء کی خدمت کیا کریں، خدمت کی برکت سے اللہ سینہ کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے نوازے۔ اخلاق مجموعہ کا مطالعہ کر رہا ہوں، کم بیش تمام اسباب پر عمل بھی ہے۔ آگے کے لیے مزید سبق آگے پھر عمل کی نیت سے دیکھتے ہیں، آگے اخلاق محمودہ کا بیان ہے ان کو دیکھتے رہیں۔ بہرحال کسی عمل میں ہے کہ کسی بیان میں عمل میں فرق ہو تو وہ ذرا بار بار دیکھتے رہے۔ الحمدللہ
میرے لیے ایک بہترین گھر اور گھر والی کی دعا فرما دیجیے۔ نکاح کی شدید حاجت محسوس کرتا ہوں مگر گھر کا مناسب بندوبست نہیں۔ چلو بھائی، نکاح کی حاجت تو تقریباً سب کو ہی ہے، تھوڑی بہت، باقی چلو بھائی۔ نکاح کی 3 حالتیں ہیں نا یار، نکاح کی ہمارے کنز میں ہم پڑھتے تھے، ہمارے نیک استاد فرمانے لگے نکاح 3 قسم پر ہے۔ نکاح کرنا واجب بھی ہے، نکاح کرنا سنت بھی ہے اور مکروہ بھی ہے۔ یاد رکھنا، فرمائے ایک آدمی میں فرمائے مالی استطاعت بھی ہو، نکاح کے لیے آگے ہاں مالی استطاعت بھی ہو اور بدنی استطاعت بھی ہو۔ مالی استطاعت بھی ہو کہ اپنے گھر کا ہے نا اپنا ضروری بندوبست کر سکے، خرچہ والا بھی کچھ نہ چلا سکے، کہ مالی استطاعت بھی ہو اور بدنی استطاعت بھی ہو کہ بدن کے اندر بھی اپنی گھر والی کی خواہش کو پورا کرنے کی قدرت ہو۔ یاد کرنا، اس لیے کہتے ہیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ حضرت امیر شیعہ سید اعلیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے نوجوانوں کو کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اس کو دائیں بائیں غلط جگہوں میں ضائع نہ کریں۔ یاد کرنا ہے کہ مالی استطاعت بھی ہو، بدنی استطاعت بھی ہو، بدنی استطاعت ہو لیکن اور شہوت کا غلبہ بھی ہو۔ 3 چیزیں، بدنی مالی استطاعت بھی ہو، بدنی استطاعت بھی ہو اور شہوت کا غلبہ ہو، کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو ان کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ نکاح کرنا واجب ہے، نکاح کریں اور گناہ سے بچیں۔ یاد اور دوسری صورت یہ ہے، دوسری مالی استطاعت بھی ہو، بدنی استطاعت بھی ہو، مالی استطاعت بھی بدنی استطاعت بھی، لیکن اگر شہوت کا غلبہ نہیں ہے، گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو ان کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ یاد کرنا، کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس مالی استطاعت ہے تو بدنی استطاعت نہیں ہے، یعنی بدنی طاقت نہیں ہے، مثلا خود ہی وہ یعنی قوت مردمی اسی کمزور ہے تو وہ آگے خواہش کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے پوری طرح۔ یاد کرنا، شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نوجوان تھے، باہر گئے، کہیں باہر ملک میں گئے اور وہاں پر اپنی جوانی غلط کاموں میں ضائع کر دی اور گھر والوں نے نکاح کیا اور وہ شادی کے قابل نہیں آ رکھنا۔ آخر عورت کے بھی جذبات ہوتے ہیں اور ان کی خواہش پوری کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یاد کرنا، بس وہ گھر والی غالباً صرف 2 ہفتے رہی اور اس کے بعد طلاق لے لیا کرنا۔ بچنا چاہیے نا، یہ میرے حضرت فرمانے لگے نے اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے ہیں، اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا، بس جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے، لیکن اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے۔ یاد رہے اور گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں۔ میرے حضرت کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں۔ یاد رہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بس یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی گھر والی ہے، بس جب اللہ پاک نعمت عطا فرما دینا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک ساتھی انہوں نے کو لکھا میرا نکاح بھی ہے، گھر والی بھی ہے، لیکن پھر بھی گناہ کے خیالات آتے ہیں یا گناہ کے خیالات، بس ان کو پھر حضرت نے کھلے لفظ میں لکھا کہ آپ اپنی گھر والی کو بس خوب چومو چاٹو، یا کرنا خوب اس کو بس بس بلکہ کھلے لفظ فرما بس یہ ہے تو
انہیں خوب ان سے اپنا بس اپنی جو جائز چاہتے بس اپنے حلال طریقے سے پوری کریں اللہ دائیں بائیں بس نہیں بس بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں خیر ہے، باقی بالکل دائیں بائیں بالکل میرا کروں سوائے ہوس کے اور کچھ نہیں یاد رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، باقی ہمتیں مختلف ہوتی ہیں یاد نہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اب حقوق ادا کر سکے تو مزید اور بھی نکاح کر سکتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ تم نکاح کرو دو کرو دو عورتوں کے ساتھ کرو تین کرو چار کرو، پھر آخر میں فرما دیا فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فواحدہ پھر ایک کے اوپر ہی گزارا کر لو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی باقی دیکھو دنیا ہے آگے دنیا ہے یہ دار الگزارا ہے گزارے کا گھر ہے یہ اللہ تعالیٰ کہ ہر خواہش پوری ہو جائے وہ تو اللہ نے وہ جگہ اللہ نے اوپر رکھی ہے یاد رہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے یاد رہا لیکن دنیا میں وہ کر لو جو ہم چاہتے ہیں یاد رہا جیسے ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی کہ دنیا میں رب چاہیے آخرت میں من چاہیے یاد رہا اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہیں۔ بہرحال نکاح کی شرح لکھا ہے نکاح کی شدید حاجت محسوس کرتا ہوں مگر گھر کا مناسب بندوبست نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تمام امور میں نکاح کے تمام امور میں اسباب میں اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے اپنے عزیز کے لیے۔ والدہ صاحبہ بیمار ہے، اللہ ان کو صحت تندرستی عافیت سے نوازے۔ میں تبلیغ دین سے اخلاق کے مجموعہ کا مطالعہ کر رہا ہوں، کم و بیش تمام اسباب پر عمل ہے، آگے کے لیے مزید سبق آگے اخلاق کے محمودہ کا ذکر ہے۔ اخلاق کے مذمومہ برے اخلاق بری عادات جن میں جھوٹ بولنا بھی بری عادت ہے، غیبت کرنا بری عادت ہے، آگے بدگمانی کرنا بری عادت ہے۔ اب ماشاء اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب چیزیں لکھی ہیں اور پھر ان کے علاج لکھے ہیں، اور پھر آگے اخلاق محمودہ کا ذکر ہے، اچھے اخلاق جن سے دل کو مزین کرنا ہے، مثلا صبر کرنا، یہ کتنا اچھا خلق ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہر وہ نقصان جس پر اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دے وہ دیکھنے میں نقصان ہے اور اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے اللہ۔ اور صبر کی نشانی بتلا دوں، صبر کیا کرنا، بس ہر وہ نقصان ہر وہ نقصان جس کی خبر سننے کے بعد زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل گئی، بس سمجھو اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرما دیا۔ اب یہ صبر کی گھڑی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ خود بھی دعا کا کہہ رہے ہیں، خود بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بزرگوں کو بھی دعا کہہ رہے ہیں، بس سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس نقصان پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق عطا فرما دی، اور صبر کی برکت سے اب یہ نقصان جس کو ہم مٹی سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہم سونے پر ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے، صبر کی برکت سے یہی مٹی سونا بن جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی یہ نقصان جو دنیا کا ظاہری نقصان ہے یہ آخرت کے ہمیشہ کے نفع میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں کا جو نفع ہے اس میں تو پھر بھی احتمال ہے نقصان کا، لیکن جو آخرت کا نفع ہے اس میں میں کروں اس میں نفع کے علاوہ کوئی اور احتمال ہے ہی نہیں آگنا، وہ ہمیشہ قائم دائم رہنے والا نفع ہے الحمدللہ۔ اس لیے کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا ہے، صبر اور نقصان کے ساتھ، بس رب کا در نہ چھوٹے گیا،
ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ وہ مٹی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کاروبار میں نفع ہو جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتے ہیں، یعنی ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہمارے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، اس کو وہ مٹی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ مٹی نہیں ہے، یہ بھی سونا ہے۔ آگے ہاں بس اللہ اس پر صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق مل گئی، پھر میرا کروں یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے، یہ مٹی بھی یہ بھی سونا بن رہی ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں بھائی تسلی آخرت، بھائی تنویر صاحب تسلی آخرت کی باتوں سے ملے گی، حوصلہ لانا ہے، رب کا در نہیں چھوڑنا ہے۔ اور اس دوران کاروبار میں جو آپ کاروبار کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کہنا سننا، یہ ساری بھاگ دوڑ اجر و ثواب سے بھری ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، وہ تو ہے لہو رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ دنیا دار نہیں دیندار ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، اپنی کمائی میں اور روزی کے بہانوں میں آنا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں آپ کا گھر سے آنا جانا اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے آنا جانا، اب آپ دیکھ لیں اللہ۔ میں صبح رستے میں نماز پڑھی تھی، میں خال فجر کی نماز رستے میں لیے وہاں جلسے سے فارغ ہوئے، میں خال وہاں شروع کوٹ سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پہ اللہ نے اپنے دین کی بڑی پیاس رکھی ہے، بڑی محبت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلے وہاں عصر کے بعد وہاں جھنگ میں تھا جامع رشیدیہ مدرسہ، پھر مغرب کے بعد وہاں ایک اور مسجد تھی جھنگ میں، وہاں پر تھا، پھر وہاں سے پھر روانہ ہوئے تو مخال موٹر وے پر دھند شروع ہو گئی، پھر نیچے سڑک نہیں جاتے وقت خیر دھند نہیں تھی، بس پہنچے پھر مخال، پھر شور کوٹ پہنچے، وہاں سے کو 2 بجے قریب فارغ ہوئے۔ لیکن دیکھ رہا ہوں بڑی پیاس ہے لوگوں میں دین کی، بڑی ہر جگہ ہی آ کر الحمد للہ بڑی محبت سے لوگ دین کی بات سننے کے مشتاق ہوتے ہیں۔ یہ دین کی باتیں بھائی خدا کے لیے اپنی واہ واہ کری نہ سنایا کریں، رب کی بارگاہ واہ واہ ہے۔ ہاں یہ نہ سو بھائی میں نے کیسا بیان کر دیا، بس اللہ ٹوٹی پھوٹی بول ہوں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، یہ قبول ہی قبول ہے الحمدللہ ہے۔ اپنی نیت کر لی، کوئی خیال آ بھی جائے فوراً اس کو بدل لیا، بھائی میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے نا۔ ہسپتال میں چلے جائیں، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اعمال میں بڑی کمزوری آئی ہے، اکثر جماعت قضا ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی حل بتا دیں۔ ہاں بھائی بس کوشش کریں، دیکھو اس راستے میں 100 بار بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی الحمدللہ۔ آ جاتا ہے کبھی کبھی طبیعت میں کچھ نہیں، لیکن جو فرائض و واجبات ہیں، سنن مؤکدہ ہیں، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے الحمدللہ۔ بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں جماعت سے پڑھیں، چلو کوئی عذر کی وجہ سے کوئی سفر، پھر جہاں موقع ملے پڑھ لیا کریں، کوشش کریں اپنے وقت پہ پڑھنے کی الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں نے فجر کی نماز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ راستے میں آ رہے ہیں، میں پہلے تو شروع میں کوئی جگہ کو پڑھا نہیں، پھر بہت کوشش کی، بیٹے ہیں سواری چلا رہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ پھر الحمدللہ کوئی 15 منٹ پہلے ایک جگہ پیٹرول پمپ آ گیا، پھر الحمدللہ وہاں گاڑی کھڑی کی، پھر الحمدللہ پھر وضو کیا جا رہا تھا، وضو میں بھی آتا ہے نا، وضو
ویسے 3 دفعہ ہاتھ دھونا اپنے اعضاء کو دھونا مصنوع ہے، 3 دفعہ یا کرنا۔ بہرحال کبھی وقت میں قلت ہو تو چلو پھر کم از کم کبھی مرتين پر عمل کر لیا، 2 مرتبہ۔ آخری درجہ یہ ہے کہ پھر جلدی جلدی ایک مرتبہ سے اپنے اعضاء پر پانی ڈالیں اور جائیں جلدی سے نماز پوری کریں جا کر۔ سفر میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھ لیں فرضوں میں تخفیف کر دی، تو سنت میں تو بطریق اولا ہو سکتی تخفیف یا بس پڑھیں انشاءاللہ فوراً الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے دیتے ہیں۔ اب ایک دفعہ وہاں مسافر وہاں وہ بڑے خشوع خضوع سے کر رہے، وہ 3 دفعہ کر رہے اور مجمع کھڑا ہوا پیچھے میں، خدا کے لیے جلدی کرو یا کرنا ہے اور وقت بھی کم ہے، تو ایسے موقع پر دے کر بھائی پھر فوراً چلو کر۔ اصل تو خیر 3 دفعہ ہی دھونا ہے، لیکن کبھی ضرورت کے موقع پر ہے، جلدی ہو تو 2 مرتبہ اعضاء کو دھو لیں، کبھی اور جلدی ہو تو 1 مرتبہ جا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ عجیب وہاں علم شریف میں شروع کے ابواب میں وضو کے ابواب میں عجیب الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء کو 1 مرتبہ دھویا ہے، یہ بھی آتا ہے، 2 مرتبہ کا بھی ذکر آتا ہے، 3 مرتبہ تو ہے ہی آگنا۔ اور ایسے بھی ہے کہ بعض اعضاء کو 1 مرتبہ دھو لیا، بعض کو 2 مرتبہ دھو لیا، ایسے مختلف فرقوں کے ساتھ، یعنی ہر طرح مذکور ہے۔ مگر دیکھو الحمدللہ یہ سب کچھ بیان جواز کے لیے کہ ضرورت کے موقع پر ان صورتوں پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وقت کم ہوتا ہے، بھائی پھر جلدی سے بس یہ ہے کہ بس فرضی وضو کیا، فرضی وضو اگر ہاں ایک فرض وضو تو بس یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہی بس اعضاء کے اوپر پانی ڈال لیں اور فوراً جلدی سے، ویسے تو خیر سر کا مسئلہ ہے نا، ایسے مکمل پورے سر کا استعمال نہیں، کبھی جلدی ہوتی ہے تو پھر بس جلدی آگے چلو آگے کرنا جلدی الحمدللہ کہ الحمدللہ سبھی الحمدللہ، یعنی جو ربع راس سر کے چوتھائی حصے پر مسح کرنا فرض ہے، تو جلدی سے ہاتھ پھیر لیا اور آگے پھڑ جائیں الحمدللہ۔ تو سفر میں یہ صورتیں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ، شریعت نے آسانی رکھی ہے بڑی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موقع محل دیکھنا ہوتا ہے الحمدللہ۔ حضرت شاہ ابوالقادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، حضرت شاہ ابوالقادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ بیمار، تو غالباً ریح کا مسئلہ بھی تھا، انہیں وضو ٹھہرتا نہیں تھا، تو ہمارے حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے چبڑجی والے بروز صاحب ان کے شاگرد بھی تھے، استاد عام طور پر خاموش طبع تھے، خاموش، یعنی زیادہ بولتے نہیں تھے، لیکن مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تو فقہ اللطائف سنا کر ہر کو ہنساتے ایدا فرمانے لگے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ کا امام اتنی تیز نماز پڑھاتا ہے کہ شیطان کو موقع ہی نہیں ملتا وسوسہ ڈالنے کا شیطان وہ رکوع میں آتا وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ سجدے میں آتا وہ قیام میں چلے جاتے ہیں، وہ دوڑ لگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غالباً کے حضرت مولانا ابوالحسن علی نے فرمایا حضرت اتنی تیز نماز، فرمایا ہم تو چاہتے ہیں اور تیز پڑھائے اور تیز پڑھائے۔ تو بہرحال بڑی ہستی اللہ نے رکھا ہے، سلسلہ ہے، اللہ نے بڑی آسانی ہے۔ موقع ہو اطمینان کا موقع ہو، اللہ کا شکر ہے، میں بھی جب اطمینان کا موقع ہوتا ہے 3 دفعہ اپنے اعضاء کو دھوتا ہوں الحمدللہ، اپنے اور سے سارا ہے۔ لیکن جب سفر کا موقع ہوتا ہے، پہنچنا ہوتا ہے آگے، یا پھر جیسے موقع ہو، کبھی رحمہ اللہ 1 مرتبہ، کبھی 2 مرتبہ، جو جواز بڑی صورتیں ہیں ان پر عمل کر لیتا ہوں، یہ ہمارے لیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں کبھی ایسا بھی ہے کوئی وقت کم ہے، وقت کی تنگی ہے، دیر سے اٹھے ہیں، وقت تنگ ہے، بالکل نماز قضا ہونے کا نہیں، فوراً فرضی وضو کریں اور بس اپنی نماز پوری کریں الحمدللہ۔ بلکہ اتحیات پڑھ کر ہے، اگر اور بھی جلدی ہو اتحیات پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتے ہیں، یا مختصر درود شریف پڑھ لیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور مختصر اور دعا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین پڑھ کر سلام کہہ دیے۔ اتنا موقع بھی نہ ہو تو فوراً درود شریف، بلکہ تحیات پڑھ کر فوراً سلام کہہ دیں۔ یہ موقع ہوتے ہیں ضرور، یعنی معمول نہیں بنانا چاہیے، یعنی ضرورت کے موقع پر اس پر بھی عمل کی گنجائش ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، جو ہے میرے حضرت حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا جو حج کا آخری سفر ہوا، پہلے سفر میں بھی اللہ نے سعادت بخشی، سن جو 1983 میں سفر ہوا، اللہ نے اس سال حضرت چونکہ رمضان میں طرح قرآن پاک نفلوں میں سنتے تھے،
اس سال اللہ تعالیٰ نے مجھے ساتھ بخشی، 15 دن میں ہر کو مکمل قرآن پاک سنایا، نفلوں میں الحمدللہ جامع مدنیہ میں افطرابی کے بعد، اور پھر غالباً 16 رمضان کو مجھے ایسے یاد پڑتا ہے، اس میں ہر قاری عبدالرشید صاحب بھی تھے الحمدللہ، اللہ نے مہربانی فرمائی، ہر کو ایئرپورٹ تک پہنچا کر آئے الحمدللہ پہلے حج کے سفر میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھ ہی بخشی کہ ہر کا جو حج کا آخری سفر تھا اس میں اللہ نے مکمل ہر کے قدموں میں رہنے کی اللہ نے ساتھ بخشی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر وہاں نماز کی خدمت میرے ذمہ ہی ہوتی تھی، پھر میں کوشش کرتا تھا کہ بدرہ ہر کا خیال رکھ کر سفر کی انہیں تخفیف کے کئی اسباب تھے، مرض بھی اور سفر بھی آگنا، اس لیے کوشش کرتا کہ بس مختصر نماز پڑھا کر الحمدللہ اللہ کے رحمت زیادہ رہا، کیونکہ شاہ عبدالقادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاہ صاحب کی نسبت شامل تھی، اس لیے وہ بھی سامنے تھی، اس لیے موقع محل دے گا بس مختصر نماز الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ، موقع محل بھی دیکھنا ہوتا ہے الحمدللہ کے کلی ہم جمعے میں لیٹ آ رہا ہوں، خطبہ ہی مختصر ایک آیت اور ایک حدیث پڑھ کے میں خطبہ آ گئے، اللہ تعالیٰ ایک خطبے میں آخری کلمات، یہ ہمارے گاؤں کے حافظ صاحب تھے، ان کے پاس وہ عید کا خطبہ پڑھتے تھے، تو اس کے آخر میں پھر کلمات یہ پڑھ، آخری کلمہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس یہ لکھے ہوئے تھے ہمارا، تو کبھی کبھی وہ کلمات پڑھ کر جمعے کی نماز شروع۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہیں۔ ہاں نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں، برکت ہوتی ہے الحمدللہ، خیر کلمات۔ میں بھی آپ کے لیے جمعے کے لیے پھر آپ کی مجلس کے لیے کوشش کرتا ہوں، ناغہ نہ ہو، بعض دفعہ کے سینکڑوں میل کے سفر اس لیے سے کرتا ہوں کہ چلو جمعے میں پہنچ جاؤں، بیچارے مہمان دور دراز، شدید مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ پھر کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ بھی رات کو میں خیال 2 بجے چلے، موٹر وے آگے بند، پھر تو سخت دھند بھی بڑی سخت تھی، بس اللہ اللہ کر کے اللہ جزائے خیر دے، بیٹے ہیں ہم لوگ صلاح چلا رہے گاڑی، اور میں خیال تقریباً کوئی 7-8 گھنٹے میں پہنچے، 8:30 بجے ہم گھر پہنچا، پھر تھوڑا سا آرام کر کے پھر جلدی سے تیاری کی نا۔ اللہ تعالیٰ کچھ گاڑی میں بھی کر لیتا ہوں، بیٹے ہوں میں پھر وہیں اپنا کمبل رکھ دیتا ہوں، پھر گاڑی میں سیٹ کو لمبا کر کے لیٹ گیا، کچھ آرام یوں ہی پورا ہو جاتا تھوڑا تھوڑا، وہ تو نہیں خواہش 4 پہی بڑا تو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی بس کچھ تھوڑے بہت کھڈے بھی لگتے رہتے ہیں، کچھ اور بھی چیزیں آتی رہتی ہیں، نیند ہے زیادہ کچھ ہے لیکن کچھ تھوڑی بہت ہو ہی جاتا ہے گزارا۔ سفر میں ہر چیز میں قصر ہو جاتی ہے، کھانے میں بھی قصر ہو جائے، نماز میں بھی قصر ہے، آرام میں بھی قصر ہے، تھوڑا آرام بھی اللہ پاک اللہ اس میں اللہ تعالیٰ ہے اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں الحمدللہ، تھوڑے کھانے میں بھی اللہ برکت۔ میں گھر سے ہوا بس تو تیاری کر نکلا تو ناشتہ ہی میں کھا رہا، نیند اتنی آ رہی تو بس آگے بس ہر کسی چائے پی اور ایک آدھا سا بسکٹ کھایا، لیٹ گیا، نیند آ گیا، گھر والوں نے پھر وہ کھانا رکھا، وہ رکھا، وقت نہیں تھا، پھر جمعہ بس پھر ایک لقمہ کھایا، بس ایک گھونٹ چائے پی، ایک لقمہ اس میں سے لگا لیے سالن میں سے، وہ لے کر آ گئے، بس پھر چل پڑا، میں چلو بھائی ہم باقی پھر اگلے جمعے دیکھ لیں گے اور کیا کریں گے، تو بھائی کرنا پڑتا ہے سارے کام الحمدللہ، ساری چیزیں پوری ہوں تو پھر جمعے میں کیسے پہنچے یہاں پر بھائی آپ کی خدمت میں اللہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں۔ اب ناشتہ میں نے بھی کرنا ہے، وہ مغرب کے بعد کروں گا چلو پھر اس کے بعد نماز میں تو ہے ہی ہے جمع، کبھی کبھی کھانے میں بھی جمع کر لیتے ہیں بھائی، ناشتے وہ کھانے کو جمع کر لیا، چلو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ، چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ باتیں بھی آپ کے فائدے کے لیے بتلا دی جاتی ہیں، چلو کہیں کام آ جائیں الحمدللہ۔ حالانکہ میں شوگر کا مریض ہوں، لیکن بس اللہ نے بڑی مہربانی فرما رکھی ہے، اللہ پاک بس آپ فرا کی دعاؤں سے چلا رہے ہیں الحمدللہ، ورنہ بعض دفعہ خالی پیٹ بڑا سخت اثر ہوتا ہے، لیکن اب اللہ کا شکر بالکل طبیعت بحال ہے الحمدللہ۔ ساری چیزیں دعاؤں سے نہیں، کیا کہتے ہیں دواؤں سے نہیں، کچھ بھائی بہت سے سلسلے ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں اور دعا چلا رہی ہوتی ہیں، کئی ساتھی ایسی محبت سے دعا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ آپ کو صحت تندرستی سے رکھے، عافیت سے رکھے، چلو
یہ آپ ٹوٹے پھوٹے لگے ہوئے ہیں سلسلے میں، اللہ ان کو جاری و سائی رکھے. چلو ساتھ ایک اللہ نے بس ایک ذریعے بنا رکھا ہوں، خزانے میں کیا کمی ہے. ایک حسن کے اللہ کو کروڑوں پیدا کر دیں. آ گئی بھائی رضوان صاحب، بھائی اللہ تعالیٰ پہ ہی سب اپنے بھائیوں کی محبت ہیں. وہ ہاں لاکھوں کروڑوں بھائی رضوان پیدا کر دیں، بھائی تنویر پیدا کر دیں، بھائی مشی پیدا کر دیں، بھائی کوئی بھی ساتھی، وہ تو ایک لمحے میں سا ہے. ہاں ہم جیسے ہزاروں کروڑوں پیدا کر سکتے ہیں. بس ان کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں خیر کی مجالس میں بیٹھنے کی، کہنے سننے کی، نیک بات سننے کی، اس کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما رکھی. اس کا کرم ہی کرم ہے آدمی. میں جانتا ہوں کئی بھائی، ہر شاہ ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہر کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد مجھے ملا، کہنے لگے ہمارے محلے میں ہر شاہ صاحب رہتے لیکن ہم زیارت نہیں کر سکے. یا اللہ تعالیٰ بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے، الحمد للہ ان کی مدد سے ہے. اس لیے جو حضرات جہاں بھی ہوں بس ہیں، ہاں بس سب الحمد للہ. بلکہ ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے الحمد للہ. اب یہ باتیں میں اکیلے بیٹھ کر نہیں کر سکتا، یہ آپ کی محبتوں کے صدقے میں کر رہا ہوں الحمد للہ. آپ محبت سے تشریف لائے، طلب سے آئے، وہ طلب کا اثر پھر سب پر ہی ہوتا ہے، کہنے والے پر بھی ہوتا ہے، سننے والوں پر بھی. وہ تو ہے ہی ہے پہلے، لیکن کہنے والے پر بھی اثر ہوتا ہے اس کا. ہاں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ پاک برکتوں سے بھر دے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ پاک مہربانی فرمائے. اتباع سنت اور تفقہ فی الدین کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بھائی اتباع سنت تو کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے. کتنی سنتیں ہیں جن پر آپ پہلے سے عمل کر رہے ہیں. ایک معنی کے لحاظ سے سنت کا اطلاق پورے دین پر ہوتا ہے، پورے دین پر یا سنت کا اطلاق. ہاں سنت کا معنی طریقہ ہے نا، الطریقۃ المسلوقۃ فی الدین. سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر دین میں چلا جائے اپنا. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. دیکھو سنت کا معنی طریقہ ہے، نہیں سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر دین میں چلا جائے. بس اس معنی کے لحاظ سے دین کا سنت کا اطلاق پورے دین پر ہے. اب آپ دیکھ رہے نماز پڑھنا یہ آپ کا پیارا نورانی طریقہ ہے، آگاہ ہے. اس میں نماز پڑھنے میں اتباع سنت کا ثواب. نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، روزہ رکھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، زبان سے سچ بولنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنا یہ آپ کے پیارے صحابہ کرام کا آپ کا پیارا نورانی طریقہ. الحمدللہ کتنی سنتیں. اب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، جمعہ پڑھنے کے لیے جانا، ہاں یہ سفر کرنا یہ آپ کا پیارا نورانی طریقہ. الحمدللہ بھائی کوئی سنت کوئی الگ چیز نہیں ہے. دین کوئی ہماری دنیا سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. دین ہے یہ تو ہماری دنیا کے ایک ایک عمل میں، ایک سانس میں چھپا ہوا ہے. الحمدللہ ہاں الحمدللہ. اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا، یاد رکھنا یہ سب دین ہی دین ہے. سب کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ تم حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام سمجھو. جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے درمیان مشتبہات ہیں، ان سے بھی جہاں تک ہو سکے ہے ان سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے. تو کوئی دین کوئی ہماری دنیا سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. دین وہ تو ہے، دین کا لغوی معنی ہوتا ہے فارسی میں گردن نہادن. گردن نہادن گردن کو جھکا دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اپنی گردن کو جھکائے رکھے. الحمدللہ نماز کے وقت میں نماز زبان ہے، جو احکام زبان کے متعلق ہیں. زبان مثلا زبان سے غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، دل آزاری والی بات نہ کریں. الحمدللہ زبان سے سچ بولیں، ہمدردی کے بول بولیں، خیر خواہی کے بول بولیں. آگے ہاں اب یہ زبان یہ زبان یہ گویا کہ نور سے بھری ہوئی ہے. الحمدللہ ہاں یہ اتباع سنت سے بھری ہوئی ہے. اس لیے بھائی کہنا زبان سے سچ بولنا یہ زبان کی استقامت، راستے میں نظروں کو جھکا لینا یہ آنکھوں کی استقامت، کانوں سے نیک بات سننا یہ کانوں کی استقامت ہے، پیروں سے نیکی کی طرف چل کر جانا یہ پیروں کی استقامت ہے، ہاتھ سے ہاتھ کو نیکی کی طرف بڑھانا خیر کاموں کی طرف یہ ہاتھوں کی استقامت کرنا. تو بھائی اتباع سنت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے.
اب سلام کرنا مسلمانوں کی ملاقات کی ابتدا ہی اتباع سنت سے ہے. اب آپ بتاؤ کتنی آسانی آ لگا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. لگے رہے الحمدللہ. ہاں خود بھی انشاءاللہ. میں یہ جملہ میں یہ مدینہ منورہ کا فیض ہے. میں اپنے بزرگ شاہر مولانا ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 45 سال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے, ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا تو یہی جملہ فرمایا اتباع سنت کوئی مشکل نہیں آ رہا. یہ ساری گرہ کھل گئی الحمدللہ. یہ جملہ اتنا ہی فرمایا ہے. پھر اللہ نے یہی بڑوں کی باتیں متن ہوتی ہیں اور پھر ان کی شرح پہ اللہ پاک کی ذات اپنی رحمت سے ڈال دیتے ہیں الحمدللہ. جو ہے موقع محل کی مناسبت سے نیک مجالس کی برکت سے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی ہے تو اتباع سنت کوئی مشکل نہیں, بہت آسان ہے. کتنی سنتیں, کتنے نورانی طریقے جن پر آپ پہلے سے عمل کر رہے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بس اللہ سیدھے رستے پر رکھے. ہاں انشاءاللہ جہاں بھی ہوں, دکان میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا, یہ دکان میں استقامت ہے. یہ ہاں اللہ تعالیٰ وہاں کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے. بس کوشش. ہاں بس انشاءاللہ کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں. ارے بھائی رضوان صاحب یہ ایک آج کل نا کاروباری زبان میں ایک جملہ یہ چلتا رہتا ہے کہ وہ فلاں وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے. اب ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتے ہیں. خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے, اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے الحمدللہ. یعنی کاروبار میں نقصان, وہ کہتے ہیں نا وہ فلاں کاروبار کرتا ہے اس کو نفع ہو جاتا ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا کاروبار سونا بن جاتا ہے. اور ہم کاروبار پر ہاتھ ڈال ہم کاروبار شروع کرتے ہیں, کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے, یہ کاروبار مٹی بن جاتا ہے. یہی ہوتی تبھی ابھی پرسوں میں وہ ہے کل پرسوں وہاں جھنگ میں تھا. جھنگ میں وہاں پر بات چیت سے پہلے نوجوان یہی جملہ کہتے 7 سال سے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. پھر وہی جملہ کہ وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتے ہیں سونا, کیا کریں ہم سونے پر ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے. کہ بے اللہ کے بندوں, یہ جو کاروبار میں نقصان جس کو آپ مٹی سے تعبیر کر رہے ہیں, اس میں کیمیا گری بتلاؤں. اس میں کیمیا گری یہ ہے, یعنی اس مٹی کو سونا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں دعا کی توفیق مل گئی, صبر کی توفیق مل گئی. بس سمجھو یہ مٹی آپ کے لیے سونا بن گئی انشاءاللہ. میں نہیں کہہ رہا, خود اللہ میاں فرما رہے ہیں بھائی یہ فرامین بھی ہمارے لیے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان, وَالْأَنفُسِ جانوں کا نقصان, وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کا نقصان. یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے. اس میں کامیاب کون ہوگا اس نقصان کے پرچے میں؟ وہ بشری صابرین, جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائیں. اب جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائے, اب مجھے آپ بتلاؤ یہ نقصان ہے کہ نفع ہے؟ اگر نفع ہے یاد ہے, نفع ہی نفع ہے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ. یہ نفع ہی نفع ہے. بلکہ اگر کروں کتنا نفع, دنیا بھر کے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے نفع ہیں دنیا کے نفع, ان سب کو اکٹھے کر لیں اور آخرت کا جو نفع ہے اس سے اگر اللہ پردے ہٹا دیں, یہ دنیا بھر کے نفع اس کے سامنے ہیچ ہیں اور ایک ذرے کی حیثیت ہی رکھتے ہیں. اللہ یہ بھی نصیب کرے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے سب کچھ الحمدللہ. لیکن جو آخرت کا نفع ہے وہ تو لازوال نفع ہے, لازوال, وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ بس خاتمہ ایمان فرما دے اللہ تعالیٰ. ہاں باقی دنیا کے نفع ہیں ان میں تو اونچ نیچ بھی آ سکتی ہے, لیکن جو آخرت کا نفع ہے ہاں اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. وہ ہمیشہ قائم دائم رہنے والا نفع ہے الحمدللہ. ہاں نہ ختم ہونے والا نفع الحمدللہ. تو اس لیے حوصلے میں رہے ہیں. اللہ اپنے بھائیوں کو اللہ عافیت سے رکھے. اذان ہو گئی بھائی؟ ابھی داخل ہوئے وقت, ابھی داخل ہوئے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. چلو 1-2 منٹ اور بھی ٹھہر جانا بھائی, دھن ہے. چلو بادل میں کوئی تھوڑا سا مغرب کی نماز میں رکھ تو اسے تاخیر کر کے دینا اذان. ٹھیک ہے گنجے, آپ چلے جائیں, کان میری طرف سے رکھنا ہے. چلو جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ مہربانی, جزاک اللہ. اللہ اپنے بھائیوں کو خوش رکھے, اللہ عافیت سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چلو ایک لفظ ہی مل جائے, فائدے سے خالی نہیں ہے الحمدللہ. ہاں
اللہ تعالیٰ دعائے خیر بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ہو گئی تقریباً ہے ہاں انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اگلے جمعے تو میں خیال مجلس تو ہوگی یہاں کا جو پتہ نہیں مجھے معلوم نہیں جلسہ ہے یہاں کا پتہ نہیں کب ہے. اس سے اگلے جمعے کوئی ہے یہ جو آ رہا آئندہ جمعہ ہے پتہ نہیں پھر اس دن مجلس ہوتی ہے جلسہ شروع ہو جاتا ہے. تو چلو اللہ قبول فرمائے. اللہ خیریت عافیت سے کچھ ہمارے اکابر حضرات جو بھی تشریف لائیں گے سب کی انبار و زبانوں سے نیک کلمات پہنچ جاتے ہیں فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے اللہ میرا تھا کہ نہ ہو لیکن پھر اندازہ ہوتا ہے کچھ الحمدللہ یہ نیک اجتماعات کے ذریعے بھی خیر کے کلمات پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا اللہ. ہاں اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے. اللہ تعالیٰ سے ہے ہم یہاں کیا لکھا ہے بھتیجا اللہ پاک ہمارے بھائی کو یا اللہ صحت تندرستی نصیب فرمائے. سب بیماروں کو یا اللہ شفا عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. برحمتک یا